کہنے لگی تمہارے نخرے بہت ہیں، 4-5 رشتے آ چکے ہیں اور سب کو تم پسند تھی، پر تمہارا تو دماغ بہت اونچا ہے۔ میں نے کہا کون سے رشتے؟ وہ پھٹیچر سے لڑکے جن کے اندر کوئی تو کوالٹی ہونی چاہیے نا، یہ کیا کہ جیسا جیسا رشتہ آئے اور آپ کہیں اور میں ہاں کر دوں۔ میرے لیے آنے والے رشتوں میں مجھے لڑکے میں کچھ خاص نظر نہیں آیا تھا، کسی کی جاب نئی نئی تھی، کسی کی شکل مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں تو تمہارے باپ نے سر پہ چڑھا رکھا ہے، ورنہ فاطمہ بھی تو ہے، مجال ہے اس نے عرفان کے رشتے میں کوئی کیڑے نکالے ہوں۔ میں نے کہا فاطمہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، لیکن میں نہیں ہوں۔ ارے بھائی ایک بار شادی ہونی ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے کروں گی، ایسے ہی تھوڑی جو بھی میرے لیے آئے منہ اٹھا کے اس کو ہاں کر دوں۔ اماں بس آپ میرے معاملے میں زیادہ مت بولا کریں، میں جانوں اور بابا جانے۔ میں اپنے والد کی بہت لاڈلی تھی، ہم 2 ہی تو بہنیں تھیں اور میں اپنے بابا کی شہزادی تھی۔ وہ بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، اور میری ماں کو اس بات پر اعتراض رہتا تھا، کہتی تھیں آپ نے میرب کو سر چڑھا رکھا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ تو میری شہزادی ہے، میری جان ہے۔ میں من موجی زندگی گزارتی تھی۔ اگلے روز جب میں ردا کے گھر گئی تو پھر سے ہلا گلا شروع ہو چکا تھا۔ ہم سب لڑکیاں کمرے میں ڈانس کرنے کے ارادے سے جمع ہو چکی تھیں۔ ردا کی کافی کزنز بھی شامل تھیں۔ پتہ نہیں کیوں ڈانس کرتے ہوئے مجھے یہ لگا جیسے کھڑکی سے کوئی ہمیں جھانک کے دیکھ رہا ہے۔ میں فوراً سے ڈانس کرتے ہوئے رک گئی، باقی لڑکیاں بھی ڈانس کر رہی تھیں۔ جیسے ہی میں کھڑکی کے پاس آئی تو مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پردہ پیچھے کیا تو یوں لگا جیسے کوئی وہاں سے پیچھے ہٹ کے بھاگا ہو۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر گئی اور گھر کی پچھلی جانب آ گئی۔ وہاں ردا کا وہی کزن کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے تو دیکھ کے تب چڑھ گئی کہ اتنا ڈرامے باز، ابھی یہ کچھ دیر پہلے کھڑکی سے جھانک کے ڈانس دیکھ رہا تھا، اسے شرم نہیں آتی ایسا کام کرتے ہوئے؟ میں اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا اچھا امی میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ پھر فون بند کر کے کہنے لگا جی کہیے۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے، پھر میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ کچھ حیران تھا، کہنے لگا میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے آپ کھڑکی سے جھانک کر لڑکیوں کے ڈانس دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی میں باہر آئی تو فون کان سے لگا لیا۔ کہنے لگا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اندر سگنل نہیں آ رہے تھے، میری والدہ کا فون آیا تھا اس لیے میں باہر آ کر سن رہا تھا۔ میں نے کہا ایسے بہانے بنا کر آپ کسی اور کو بے وقوف بنائیے گا مسٹر، مجھے آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ کہنے لگا آپ کیا بول رہی ہیں اور کس سے بول رہی ہیں؟ آپ کو ذرا احساس بھی ہے میں آپ کو جاہل اور 3rd کلاس قسم کا لڑکا لگتا ہوں جو یوں چھپ چھپ کے لڑکیوں کا ڈانس دیکھے گا؟ مجھے پرواہ بھی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ میں نے کہا زیادہ اپنے آپ کو شریف ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، میں نے خود کھڑکی سے دیکھا تھا، آپ کھڑکی کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، وہ آپ ہی تھے، میرے سامنے نہ زیادہ شریف بننے کی ایکٹنگ مت کریں۔ میری بات سن کر اسے غصہ چڑھ گیا، کہنے لگا میں کب سے لحاظ کر رہا ہوں، تم نے دیکھا تھا مجھے؟ کیا میں ہی کھڑا تھا؟ میری شکل دیکھی تھی تم نے؟ میں نے کہا شکل تو نہیں دیکھ پائی، اسی لیے تو یہاں آئی ہوں تاکہ شکل بھی دیکھ لوں۔ کہنے لگا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے، جو جی میں آئے تم بولتی چلی جاؤ گی، کب سے میں آپ جناب سے بات کر رہا ہوں لیکن تم شاید اس قابل ہی نہیں ہو۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال ہماری بحث بڑھ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کھڑکی سے جھانک کر جب ردا نے دیکھا تو فوراً سے باہر آ گئی، میری باقی کی سہیلیاں بھی آ گئی۔ ردا کہنے لگی کیا ہوا ہے، تم کیوں لڑ رہی ہو؟ میں نے کہا یہ جو تمہارا کزن ہے نا، 1 نمبر کا ٹھرکی ہے، ہم لوگ ڈانس کر رہی تھی اور یہ کھڑکی سے جھانک کے دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر باقی لڑکیاں بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وامک بھائی ایسے نہیں ہیں۔ باقی لڑکیاں کہنے لگی ہم تو آئندہ کبھی بھی یوں ڈانس نہیں کریں گے، ہم لوگ اس لیے تھوڑی یہاں پہ آتے ہیں کہ کوئی ہمیں چھپ چھپ کے دیکھے، کیا خبر انہوں نے اپنے موبائل میں ہماری مووی بنا کے رکھی ہو۔ ردا ہم دوستیں تمہاری محبت میں یہ سب کرتے ہیں، دیکھو یہ نہ ہو کل کو کوئی الٹی سیدھی بات ہو، بات وائرل ہو جائے، ہمارے گھر والے تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان بری طرح سے گھبرا گیا، کہنے لگا دیکھیں سسٹرز میں ایسا نہیں ہوں، آپ بے شک میرا موبائل چیک کر لیں، اس محترمہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔
بہرحال ردا نے ہی بات کو سنبھالا تھا۔ میں تو واپس گھر آ گئی۔ ادھر آ کر جب میں نے فاطمہ کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی غلطی سے بھی اماں کو نہ بتا دینا ورنہ تمہیں ردا کی شادی پہ جانے نہیں دیں گی۔ میں نے کہا میں نے اس لڑکے کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی، آئندہ دوبارہ کھڑکی پہ کھڑے ہو کے لڑکیوں کو دیکھنے کی غلطی نہیں کرے گا، ٹھرکی کہیں کا۔ اگلے روز ردا کا مائیوں تھا اور اس کے اگلے روز مہندی تھی۔ میں جب اس کے گھر گئی تو اوپر کے پورشن میں مائیوں کا انتظام کیا گیا تھا، سب لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، وہاں کسی بھی مرد یا لڑکے کی انٹری نہیں تھی۔ اس لیے ردا کی والدہ نے کہا کہ تم لوگ بے فکر ہو کر موج مستی کرتے رہو۔ ردا کے سسرال سے بھی اس کی نندیں، اس کے شوہر کی کزنیں سب مل کر مائیوں لگانے کے لیے آئی تھیں۔ اپٹن میں نے ہی بنایا تھا، ہم سب لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ جیسے ہی لڑکے کی کزنوں اور بہنوں نے مائیوں کی رسم ادا کی تو ہم بھی شرارت کے طور پہ کبھی ردا کے گال پہ اپٹن لگا دیتے، کبھی گلے پہ، کبھی اس کے بازو پہ۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی تم لوگ باز نہیں آؤ گے نا۔ پھر میری ایک دوست ردا سے کہنے لگی یار ردا، ہم میں سے تو کافیوں کی منگنیاں ہو گئی ہیں اور 2 تو شادی شدہ بھی ہیں، بس اب میرب بچی ہے، ایسے کرو اپنے ہاتھ سے اسے بھی اپٹن لگا دو تاکہ اس کے بھی ہاتھ جلد سے جلد پیلے ہو جائیں۔ میں نے کہا اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، سمجھی نا، میں نے کوئی اپٹن نہیں لگوانا اور اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں ہوتا ہے، میری امی نے بھی بتایا تھا، چلو آؤ نا تمہیں لگاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، خبردار جو میرے پاس آئیں تو، تمہیں پتا ہے مائیوں کا جوڑا میں نے پورے 5,000 کا خریدا ہے، خراب ہو جائے گا یہ۔ وہ کہنے لگی میرا جوڑا اور مجھے تم لوگ اپٹن سے بھر چکے ہو، یہ بھی میرے سسرال سے آیا تھا اور پورے 10,000 کا تھا، اپنے جوڑے کی تمہیں اتنی فکر ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا، یہ کہہ کر اس نے پیالی سے اپنے ہاتھ میں اپٹن لگایا اور میرے پیچھے بھاگی۔ بہرحال میں آگے آگے بھاگ رہی تھی، وہ میرے پیچھے پیچھے، لیکن باقی لڑکیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں منع کرتی رہ گئی لیکن ردا نے میرے سارے کپڑے، میرا چہرہ، میرا گلا اور نہ جانے کہاں کہاں اپٹن مل کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تم بہت بدتمیز ہو۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، اچھا ہے نا تمہارے بھی ہاتھ جلدی پیلے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اس وقت تو میرے کپڑے پیلے ہو چکے ہیں اور اب میں گھر واپس جا رہی ہوں، مجھے نہیں رکنا یہاں۔ وہ کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو، تم نے کہا تھا آدھی رات تک ہلا گلا کریں گے اور تمہارے بغیر تو میری کوئی بھی محفل سجتی ہی نہیں ہے، دیکھو نا پھر میں ہمیشہ کے لیے بہت دور چلی جاؤں گی، اس لیے جو وقت ہے مل کے گزار لیتے ہیں۔ میں نے کہا اس حلیے میں تو ہرگز نہیں گزار سکتی۔ وہ کہنے لگی اچھا ایسے کرو یہ سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نے کہا یہ کس کا کمرہ ہے؟ کہنے لگی ویسے تو مہمانوں کو دیا ہوا ہے لیکن اس وقت سب لوگ نیچے ہیں، ہاں لڑکی تم جاؤ اور اپنا حلیہ کچھ درست کر لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس کمرے میں آ گئی، کمرہ بالکل خالی تھا۔ دروازہ بند کر کے میں واش روم چلی گئی، دوپٹہ اتار کے میں نے ایک طرف رکھ دیا اور بیسن کھول کر اپنے بازو دھونے لگی۔ پورے گلے پہ اپٹن تھا، یہاں تک کہ میری قمیض پہ بھی لگ چکا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ دھویا، پھر سوچا کہ اپنی قمیض کا دامن بھی دھو لوں، اپٹن میرے اندر تک جا چکا تھا۔ میں نے سوچا شاور لے لیتی ہوں، ان کمبختوں نے میری حالت خواہ مخواہ بری کر دی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی قمیض اتارتی، ایک دم سے مجھے لگا جیسے بات